بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر اسے 3 باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے کبھی شکست اور ناکامی نہیں ہو سکتی اور ہر کام حسب خواہش انجام پائے گا۔ اس کے ذہن میں آنے والے 3 سوالات یہ تھے: کسی کام کو شروع کرنے کا کون سا وقت موزوں ہے؟ کن لوگوں سے صحبت رکھنی چاہیے اور کن سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے منادی کروا دی کہ جو بھی ان سوالوں کے اطمینان بخش جواب دے پایا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ پہلے سوال کا جواب کچھ لوگوں کے پاس یہ تھا کہ کسی بھی کام کا صحیح وقت اپنے معمولات اور نظام الاوقات کو ترتیب دینے اور اس پر سختی سے عمل کرنے سے ہی معلوم ہوگا۔ بعض نے کہا کہ انسان کے لیے کسی بھی وقت کے صحیح وقت کا تعین ناممکن امر ہے۔ بادشاہ کو ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ وہ عالم اور فاضل لوگوں کی ایک جماعت ترتیب دے اور ان کے مشورے پر عمل پیرا ہو۔ ایک گروہ کا موقف یہ بھی تھا کہ کچھ معاملات عجلت میں طے کرنے ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں کسی سے مشورے کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے بادشاہ کو فوری طور پر ایک نجومی کی خدمات حاصل کرنی چاہیے جو قبل از وقت پیشن گوئی کر سکے۔ اسی طرح دوسرے سوال کے بھی کئی جواب سامنے آئے۔ کچھ کا خیال تھا کہ انتظامیہ سب سے اہم ہے، کچھ کے خیال میں مبلغ اور معلم، جبکہ کچھ کا اندازہ یہ تھا کہ جنگ جو سپاہی سب سے زیادہ اہم ہیں۔ بادشاہ کا آخری سوال کہ کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے، اس کا جواب یہ تھا کہ سائنسی ترقی، جبکہ کچھ کی ترجیح عبادت تھی۔ بادشاہ نے کسی بھی جواب سے اتفاق نہیں کیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جوابات کی تلاش میں درویش کے پاس جائے گا جو اپنی فہم و فراست کے لیے مشہور تھا۔ درویش کا بسیرا جنگل میں تھا اور وہ سادہ لوگوں تک محدود تھا۔ بادشاہ نے عام لوگوں جیسا حلیہ بنایا اور اپنے محافظوں کو ایک مخصوص مقام پر چھوڑ کر اکیلا درویش کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے دور سے دیکھا تو درویش اپنے باغ کی مٹی نرم کر رہا تھا۔ بادشاہ جب پہنچا تو درویش خوش دلی سے اس سے ملا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ کمزور اور ضعیف تھا۔ جب وہ اپنا بیلچہ زمین پر مارتا تو تھوڑی مٹی اکھڑتی اور وہ زور سے ہانپنے لگتا۔ بادشاہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے 3 سوالوں کے جواب معلوم کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے تینوں سوال درویش کے سامنے دہرائے۔ درویش نے بغور سننے کے بعد جواب نہ دیا اور دوبارہ مٹی نرم کرنے میں لگ گیا۔ بادشاہ نے درویش سے بیلچہ لیتے ہوئے کہا، لائیں میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، آپ خود کو نڈھال کر رہے ہیں۔ 2 کیاریاں تیار کرنے کے بعد بادشاہ نے کام سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنے سوالات ایک مرتبہ پھر دہرائے۔ درویش نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا، اب تم آرام کرو، میں باقی کام کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے بیلچہ نہیں دیا اور بدستور کام میں لگا رہا۔ 1 گھنٹہ گزرا اور پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ سورج درختوں کے پیچھے ڈوبنے لگا۔ بادشاہ نے بیلچہ زمین پر رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کے پاس میرے سوالوں کے جوابات نہیں ہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ وہ دیکھو کوئی ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ درویش نے کہا، آؤ دیکھتے ہیں کون ہے۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک باریش آدمی جنگل سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ قریب پہنچتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ بالکل ساکت تھا اور کراہنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ اور درویش نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے پیٹ پر گہرا زخم تھا۔ بادشاہ نے اس زخم کو ممکنہ حد تک صاف کر کے مرہم پٹی کر دی۔ جب خون بہنا بند ہو گیا تو باریش آدمی نے ہوش میں آتے ہی پانی مانگا۔ بادشاہ اس کے پینے کے لیے تازہ پانی لے کر آیا۔
اس وقت سورج ڈوب گیا تھا اور فضا خوشگوار ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے درویش کی مدد سے انجان شخص کو جھونپڑی میں بستر پر لٹا دیا اور اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ بادشاہ کام سے اتنا تھک چکا تھا کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ وہ گرمیوں کی مختصر رات میں پرسکون سو رہا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو وہ زخمی آدمی اپنی روشن آنکھوں سے بادشاہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور بادشاہ کو بیدار دیکھ کر فوراً نحیف آواز میں معافی طلب کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، میں تم کو نہیں جانتا اور کس وجہ سے تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں تمہارا دشمن ہوں اور یہاں میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہاں اکیلے ہوگے اور میں واپسی پر تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب پورا دن گزرنے پر بھی تم واپس نہیں آئے تو میں تلاش میں نکلا اور تمہارے محافظوں کے نرغے میں پھنس گیا اور زخمی حالت میں وہاں سے بھاگا۔ تم نے کوشش کی اور میں مرنے سے بچ گیا۔ میں نے تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا اور تم نے میری زندگی بچائی۔ جب تک زندہ رہوں گا تمہارا شکر گزار اور خدمت گزار رہوں گا۔ مجھے معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا اور درویش کو دیکھنے باہر نکلا تو وہ کیاریوں میں بیج بو رہا تھا۔ بادشاہ نے آخری بار اپنے سوالات دہرائے۔ درویش نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا کہ تمہیں جوابات مل چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے؟ درویش نے کہا، تم اگر مجھے کمزور جان کر میرے لیے کیاریاں نہیں کھودتے اور یہاں نہ رکتے تو واپسی پر اس شخص کے ہاتھوں قتل ہو جاتے۔ تمہارے لیے سب سے اہم وقت وہ تھا جب تم کیاریاں بنا رہے تھے، اور سب سے اہم کام اس وقت اس زخمی آدمی کی دیکھ بھال تھی، ورنہ وہ تم سے صلح کیا بغیر مر جاتا۔ اس لیے سب سے اہم آدمی وہی تھا تمہارے لیے، اور تم نے جو اس کے لیے کیا وہ سب سے اہم کام تھا۔ یاد رکھو، سب سے اہم وقت وہی لمحہ موجود ہے جس میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم وہی ہے جو لمحے آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور سب سے اہم کام کسی کے ساتھ بھلائی ہے جو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا واحد مقصد ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ سانسنے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔